بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زندگی سے لطف اٹھائیے۔ سبق نمبر 36، لوگوں کی قدر و قیمت کا احساس۔ یہ بات انسان کی فطرت میں شامل ہے کہ وہ دوسروں کو اپنی قدر و قیمت کا احساس دلانا چاہتا ہے۔ بعض اوقات لوگوں کی توجہ اپنی طرف کھینچنے کے لیے انسان عجیب و غریب حرکتیں کرتا ہے۔ لوگ بڑی بڑی کہانیاں گھڑتے اور بڑے بڑے کارنامے انجام دینے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ دوسرے ان کی طرف متوجہ ہوں یا انہیں دیکھ کر تعجب اور پسندیدگی کا اظہار کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انسانی مزاج کے اس پہلو کا بھی خیال رکھتے تھے۔ آپ سے ملنے والا ہر انسان یہی سمجھتا تھا کہ اس کا مسئلہ آپ کا مسئلہ ہے۔ اسے محسوس ہوتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کی مشکل کے لیے اسی قدر پریشان اور فکر مند ہے جتنا وہ خود فکر مند ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کا خطبہ دے رہے تھے۔ اسی درمیان میں ایک آدمی مسجد کے دروازے سے اندر آیا۔ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی کہ ایک آدمی آیا ہے، وہ آپ سے دین کے بارے میں پوچھنا چاہتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو یہ دیہاتی تھا جو شاید خطبہ ختم ہونے کا انتظار نہیں کر سکتا تھا۔ آپ ممبر سے اترے، کرسی منگائی، دیہاتی کو اپنے سامنے بٹھایا اور اسے دین کے احکام بتانے لگے۔ وہ بات خوب سمجھ گیا تو آپ اٹھے، ممبر پر تشریف فرما ہوئے اور اپنی بات پوری کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے برداشت کے کیا کہنے، صحابہ کرام نے بھی آپ سے یہی تربیت پائی تھی۔ وہ بھی آپ ہی کی طرح لوگوں کو ان کی قدر و قیمت کا احساس دلاتے تھے، ان کے معاملات کو اہمیت دیتے اور ان کی خوشی غمی میں شریک ہوتے تھے۔ کعب بن مالک رضی اللہ عنہ جو بہت بوڑھے ہو چکے ہیں، ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں اور نظر جاتی رہی ہے، جوانی کی یادیں تازہ کر رہے ہیں اور غزوہ تبوک سے پیچھے رہ جانے کا واقعہ لوگوں کے درمیان بیان کر رہے ہیں۔ آئیے ان کی زبانی یہ دلچسپ حکایت سنتے ہیں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری غزوہ تھا۔ آپ نے لوگوں میں چلنے کا اعلان کر دیا۔ ارادہ یہ تھا کہ لوگ جنگ کی تیاری کریں۔ آپ نے ان سے لشکر کے سامان کے لیے بیچنے کے قابل چیزیں بھی جمع کر لی۔ لشکر کی تعداد 30,000 تھی۔ سخت گرمی کا موسم تھا، فصلیں پک گئی تھی اور کٹائی کے لیے تیار تھی۔ سفر بھی دور کا تھا اور دشمن بھی زبردست اور طاقتور۔ مسلمانوں کی تعداد خاصی تھی لیکن ان کے ناموں کا کوئی ریکارڈ نہیں تھا۔ میں ان دنوں بہت اچھے حال میں تھا۔ میرے پاس 2 سواریاں تھیں اور میں اپنے خیال میں جہاد کے لیے مکمل تیاری کی حالت میں تھا۔ دل میں فصل پکنے کی خوشی، جوش اور ولولہ تھا۔ کھڑی فصل اور پکے پھل چھوڑ کر جانا قیامت معلوم ہوتا تھا۔ امنگوں کی ولولہ انگیزی کا یہی عالم تھا۔ ایک صبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روانہ ہو گئے۔ میں نے دل میں کہا کہ کل بازار جاؤں گا اور اپنا سامان خرید کر ان سے جا ملوں گا۔ اگلے دن بازار گیا، وہاں ایک مسئلہ بن گیا اور میں سامان خریدے بغیر واپس آ گیا۔ میں نے سوچا کل انشاءاللہ پھر بازار جاؤں گا اور بعد میں لشکر سے جا ملوں گا، لیکن پھر کوئی رکاوٹ پیش آ گئی اور میں اپنے ارادے پر عمل نہ کر سکا۔ میں نے کہا انشاءاللہ کل جاؤں گا۔ اسی میں کئی دن گزر گئے اور میں اسلامی لشکر سے پیچھے رہ گیا۔ اب میں بازاروں میں چلتا پھرتا اور مدینے میں گھومتا تو مجھے پیچھے رہ جانے والوں میں 2 ہی قسم کے آدمی نظر آتے ہیں۔ نمبر 1 وہ جو منافق ہیں، یا وہ جسے اللہ نے معذور قرار دیا ہے۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے 30,000 صحابہ کے ساتھ تبوک پہنچے تو لشکر کے بڑے لوگوں پر نظر ڈالی۔ بیعت عقبہ میں حاضر ہونے والا ایک نیک مرد آپ کو دکھائی نہیں دیا۔ آپ نے دریافت کیا کعب بن مالک کیا ہوئے؟ ایک آدمی نے جواب دیا، اے اللہ کے رسول، انہیں ان کی دونوں چادروں کی خوبصورتی اور اپنے پہلوؤں کی اونچی نگاہ نے روک لیا ہے۔ اس پر معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نے کہا، آپ نے غلط کہا، اے اللہ کے نبی، خدا کی قسم ہم تو یہی جانتے ہیں کہ وہ بھلے آدمی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کا جواب سن کر خاموش رہے۔ غزوہ تبوک ختم ہوا اور مسلمانوں کی واپسی کا اعلان ہوا تو میں سوچنے لگا کہ ایسا کیا طریقہ ہو کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضی سے بچ جاؤں۔
اس سلسلے میں نے خاندان کے سمجھ بوجھ رکھنے والے لوگوں سے مشورہ بھی کیا۔ مسلمان مدینہ پہنچ گئے۔ اب میں نے سمجھ لیا کہ سچ کے سوا کسی چیز سے نجات ملنے والی نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں داخل ہوئے۔ سب سے پہلے مسجد گئے، 2 رکعت نماز پڑھی، پھر لوگوں کی خاطر مسجد ہی میں بیٹھ گئے۔ پیچھے رہ جانے والے آتے، عذر بیان کرتے، قسم کھاتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا ظاہر قبول کرتے اور باطن اللہ کے سپرد کر کے ان کے لیے مغفرت کی دعا کر دیتے تھے۔ میں بھی آپ کے پاس مسجد میں آیا اور سلام کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے دیکھ کر اس آدمی کی طرح مسکرائے جو سخت غصے میں ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، آپ کیوں پیچھے رہ گئے؟ آپ نے تو سواری بھی خرید رکھی تھی۔ میں نے جواب دیا، جی ہاں۔ پھر پیچھے کیوں رہ گئے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوال میں رنج و غم اور ناراضی کے نشانات تھے۔ میں کہنے لگا، اے اللہ کے رسول، میں آپ کے علاوہ دنیا والوں میں سے کسی اور کے پاس بیٹھتا تو واللہ آپ دیکھتے کہ میں کوئی نہ کوئی بہانہ کر کے اس کی ناراضی سے بچ جاتا۔ اللہ نے مجھے بحث اور تکرار کی خصوصی صلاحیت سے نوازا ہے، لیکن خدا کی قسم میں جانتا ہوں کہ آج میں نے آپ کو جھوٹ بول کر راضی کر لیا تو جلد ہی میرا پول کھل جائے گا اور اللہ آپ کو مجھ سے ناراض کر دے گا، اور اگر میں سچ کہہ دوں تو وقتی طور پر آپ ضرور ناراض ہوں گے، لیکن امید ہے کہ یوں اللہ میرا گناہ معاف کر دے گا۔ اے اللہ کے رسول، اللہ کی قسم میرا کوئی عذر نہیں، خدا کی قسم میں کبھی اتنا طاقتور اور اچھے حالات میں نہیں رہا جتنا اب ہوں۔ یہ کہہ کر خاموش ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی طرف دیکھا اور فرمایا، انہوں نے سچ کہا ہے۔ پھر مجھ سے مخاطب ہوئے اور فرمایا، آپ چلے جائیں حتیٰ کہ اللہ آپ کے متعلق کوئی فیصلہ کر دے۔ بقیہ اگلے سبق میں ملاحظہ فرمائیں۔